دنیا کے مختلف ملکوں میں آج کل نسلی امتیاز کے خلاف بلیک لائیوز میٹر کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے، لیکن امریکہ میں مقیم سیاہ فام افراد کے لیے یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ سیاہ فام امریکی صدیوں سے نسلی امتیاز کے خلاف جد و جہد کرتے آئے ہیں۔ افریقی امریکیوں نے 16ویں صدی کے بعد لگ بھگ 3 صدیاں غلامی میں گزاری اور پھر سفید فام امریکیوں کے برابر حقوق کے لیے لڑتے رہے، لیکن آج کل بلیک لائیوز میٹر کی تحریک کے ذریعے سفید فام پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہالی ووڈ میں بھی رہی، جہاں پہلے سیاہ فام اداکاروں کو ان کی قابلیت سے قطع نظر نسلی امتیاز کی وجہ سے نوکر یا بٹلر کے رول میں کاسٹ کیا جاتا تھا، پھر ایسا ہونے لگا کہ صرف خاص طور پر سیاہ فام شائقین کے لیے بننے والی فلموں میں انہیں معتبر رولز بھی ملنے لگے۔ بڑی جدوجہد کے بعد سیاہ فام افراد کو ہالی ووڈ کی اے لسٹ فلموں میں ہیرو کے رول میں کاسٹ کیا گیا۔ ہالی ووڈ سے نسلی امتیاز کے خاتمے کی اس جدوجہد کے پیچھے کون کون سے اداکار تھے، آئیے آج ان میں سے کچھ مشہور کرداروں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر نام لیا جائے تو سڈنی پوئٹیے۔ امریکہ میں سیاہ فام اداکاروں کا اگر کوئی صحیح معنوں میں روح رواں ہو سکتا ہے تو وہ ہے سڈنی پوئٹیے۔ وہ پیدا تو ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ہوئے تھے، لیکن پلے بڑھے بہامس میں۔ سڈنی نے ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں اداکاری کی، لیکن جو شہرت انہیں دی ڈیفائنٹ ونر میں ٹونی کرٹس کے مد مقابل اداکاری کرنے سے ملی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دونوں اداکاروں کو ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اکیڈمی ایوارڈز نے بہترین اداکاری کی کیٹیگری میں شامل بھی کیا تھا۔ سڈنی کے لیے یہ لمحہ یقیناً بہت یادگار تھا، کیونکہ اس سے قبل کسی بھی سیاہ فام اداکار کو اس کیٹیگری کے قابل نہیں سمجھا گیا تھا۔ جیمز ارل جونز۔ اگر بات کی جائے دی لائن کنگ میں مفاسا اور اسٹار وارز میں ڈارتھ ویڈر کی آواز میں کیا مشترک ہے، تو کچھ لوگوں کا جواب یقیناً جیمز ارل جونز ہوگا۔ 60 کی دہائی میں فلموں میں قدم رکھنے والے اس نوجوان نے آغاز تو چھوٹے چھوٹے کرداروں سے کیا، لیکن 1970 میں بننے والی فلم دی گریٹ ہوپ میں انہوں نے ایک ناقابل تسخیر باکسر کا کردار ادا کیا، جسے باکسنگ رنگ میں تو کوئی نہیں ہرا سکا، البتہ رنگ سے باہر اسے سب سے شکست ہوئی۔ اس فلم میں لازوال اداکاری پر جونز کو اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا اور سڈنی کے بعد وہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والے دوسرے سیاہ فام اداکار بن گئے۔ جیمز نے اس کے علاوہ متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جس میں کونان دی باربین، کمنگ ٹو امریکہ، فیلڈ آف ڈریمز، دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر۔ جونز کو جو شہرت اسٹار وارز فرنچائز میں پہلے ڈارتھ ویڈر اور پھر دی لائن کنگ کی اینیمیٹڈ فلم اور پھر لائن ایکشن فلم میں مفاسا کے کرداروں نے دی، اس کا کوئی مقابل نہیں۔ ان کرداروں میں انہیں صرف وائس ایکٹنگ کرنا تھی، لیکن انہوں نے جس مہارت سے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس نے جونز کو کئی نسلوں کا پسندیدہ اداکار بنا دیا۔ آج بھی مفاسا کی موت کا سین جب نظروں کے سامنے آتا ہے تو کئی لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے ساختہ رو دیتے ہیں۔ رواں سال جیمز ارل جونز کمنگ ٹو امریکہ کے سیکوئل کی تیاری میں مصروف ہیں اور 79 سال کی عمر میں بھی تھکے نہیں لگتے۔ ایڈی مرفی۔ کمنگ ٹو امریکہ کی بات ہو اور ایڈی مرفی کا ذکر نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایڈی مرفی نے اپنے کیریئر کا آغاز 1980 میں سیٹرڈے نائٹ لائیو سے کیا۔ اپنی میزبانی اور اداکاری سے انہوں نے اتنی شہرت کمائی کہ صرف 2 سال میں ہی انہیں ہالی ووڈ سے آفرز آنا شروع ہو گئی۔ پہلے نک نالٹی کے ساتھ 48 آورز ہٹ ہوئے
اور اس کے بعد ہلسکوپ سیریز کی پہلی فلم آئی اور چھا گئی۔ سن 1987 میں جب ایڈی مرفی نے بیورلی ہلسکوپ 2 میں کام کیا تو ان کا شمار اس وقت کے صف اول کے اداکاروں میں ہونے لگا، جس کے بعد یک کے بعد دیگرے ہٹ فلموں نے مرفی کو باکس آفس کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر 1988 میں کمنگ ٹو امریکہ آئی اور ایڈی مرفی کے کیریئر کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ اینتھر 48 آورز آئے۔ ایڈی مرفی کو جو کامیابی 1980 کی دہائی میں حاصل ہوئی تھی وہ 80 کے ساتھ 90 کی دہائی میں داخل ہوئے۔ مورگن فریمین، دیر آید درست کہ یہ کہاوت مورگن فریمین کے بارے میں بالکل درست ہے۔ اس وقت مورگن فریمین کا شمار ہالی ووڈ کے بہترین اور منجے ہوئے اداکاروں میں ہوتا ہے، لیکن 1937 میں پیدا ہونے والے فریمین نے جس وقت پہلی بڑی فلم اسٹریٹ اسمارٹ میں کام کیا تھا، ان کی عمر اس وقت 50 برس ہو چکی تھی۔ اس فلم میں شاندار اداکاری پر اکیڈمی ایوارڈ نے انہیں بہترین اداکار کے لیے نامزد کیا۔ ٹھیک 2 سال بعد انہیں ڈرائیونگ مس ڈیزی کے لیے بہترین اداکار کی کیٹیگری میں بھی نامزد کیا گیا۔ سن 1984 میں آنے والی دی شوشانک ریڈیمپشن ہو یا پھر 2009 میں آنے والی فلم انوکٹس میں نبھایا گیا نیلسن مینڈیلا کا کردار۔ مورگن فریمین نے کبھی بہترین اداکاری کی کیٹیگری میں ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے تو کبھی بہترین معاون اداکار کی کیٹیگری میں، لیکن اس دوران وہ سن 2004 میں $1 ملین بیبی میں ایک ریٹائرڈ باکسر کا کردار نبھانے پر اپنا پہلا آسکر ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کرونا وائرس سے ملتی جلتی وبا پر بننے والی فلم آؤٹ بریک اور پھر 7 الانگ کم اے اسپائڈر، وانٹیڈ اور فالن فلم سیریز میں کی گئی اداکاری نے مورگن فریمین کو دنیا کے کامیاب ترین اداکاروں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج کل وہ ٹی وی پر تھوڑا زیادہ مصروف ہیں، جہاں ان کی ڈاکیومنٹری سیریز دنیا بھر میں پسند کی جا رہی ہے۔ ڈینزل واشنگٹن، جس سال مورگن فریمین کو اسٹریٹ اسمارٹ میں اداکاری پر آسکر کے لیے پہلی بار نامزد کیا گیا تھا، اسی سال ایک اور نوجوان سیاہ فام اداکار ڈینزل واشنگٹن بھی اسی کیٹیگری میں شامل تھے۔ انہیں سر رچرڈ کی فلم کرائی فریڈم میں شاندار اداکاری دکھانے پر آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس وقت ڈینزل کی عمر 33 سال تھی اور وہ ایوارڈ نہیں جیت سکے تھے، لیکن ڈینزل واشنگٹن کی خوش قسمتی کہیے یا پھر ان کی بہترین اداکاری کا نتیجہ کہ وہ اپنی 35ویں سالگرہ سے قبل ہی دوسری بار آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے اور اس بار گلوری نامی فلم کی وجہ سے معاون اداکاری کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ول اسمتھ، 90 کی دہائی کے آغاز میں ول اسمتھ نے ٹی وی پر فریش پرنس آف بیل ایئر نامی سیریز سے شہرت کمائی، لیکن اس وقت خود انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند برسوں میں وہ دنیا کے سب سے بڑے فلم سٹارز میں سے ایک ہوں گے۔ اپنا کیریئر بحیثیت ریپر شروع کرنے والے اور پھر ٹی وی سٹار کی حیثیت سے شائقین کے دل میں گھر کرنے والے ول اسمتھ کی پہلی سپر ہٹ فلم بیڈ بوائز تھی، جس میں ساتھی اداکار مارٹن لارنس کے ساتھ ان کی جوڑی کو اتنا پسند کیا گیا کہ 1995 کے بعد 2003 اور پھر 2020 میں بیڈ بوائز کی سیکوئل بھی بنائی۔ ول اسمتھ نے نہ صرف خود کو صرف اداکاری تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے کیریئر کے دوران کئی فلمیں بھی پروڈیوس کیں اور ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم بیڈ بوائز فار لائف بھی انہی کی پروڈکشن تھی۔ سیموئل ایل جیکسن، وہ کون سا اداکار ہے جسے اکیڈمی ایوارڈ نے نہ صرف ایک بار معاون اداکار کی کیٹیگری میں نامزد کیا لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کا سب سے کامیاب اداکار تصور کیا جاتا ہے۔ وہ جوراسک پارک کی پہلی فلم میں بھی تھا اور مارول کی تمام ایکشن فلموں کا بھی حصہ ہے۔ اس نے ڈائی ہارڈ میں بھی کام کیا اور پلپ فکشن میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ معروف اداکار سیموئل ایل جیکسن ہے، جو 90 کی دہائی کے آغاز تک ایک مختصر نام کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے سیم جیکسن کے نام سے کیا، لیکن آج ان کے نام پر ہی فلمیں سپر ہٹ ہو جاتی ہیں۔
لبيك اللهم لبيك. HHCS ensures that your Qurbani reaches the needy and deserving. Let us be your partner in distributing meat to widows, orphans, and persons with disabilities. This Eid al-Adha commemorate the tradition of Prophet Abraham. Apply funds online at www.hhcsonline.org via Chase Zelle or by check. For more information, call Anjum. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کرے. کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.